خواتین، یہ نیک خواتین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے درود پاک کی بہت ہی پیاری فضیلت سنیے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، مسلم شریف صفحہ نمبر 172، حدیث نمبر 912۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ رصاع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رحمت انعام کو کہتے ہیں۔ تو اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک دنیا اور آخرت میں بندے کو مسلسل انعامات سے نوازتا ہے۔ قاضی ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کریم کی ایک رحمت تمام دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے، تو تم اس کے بارے میں کیا گمان کرتے ہو جس سے اللہ کریم 10 رحمتوں سے نوازے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ پاک 10 رحمتوں سے اس بندے سے کتنی آفتیں، کتنی مصیبتیں دور فرمائے گا، اور ان 10 رحمتوں سے کتنی برکتیں حاصل ہوں گی۔ شیخ ابو عطا اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کریم جس پر ایک رحمت نازل فرمائے گا وہ اس کی دنیا و آخرت کے سب معاملات میں کفایت کرے گی، تو جس پر 10 رحمتیں نازل ہوں اس کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھتے رہا کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو پروگرام نیک خواتین میں مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نعت خوانی، ثنا خوانی عاشقان رسول مردوں نے بھی کی، اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے والی نیک بیبیوں نے بھی کی۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے صحابیات رضی اللہ عنہن کی نعت خوانی کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ انشاءاللہ الکریم آج بھی اور آئندہ بھی کچھ سلسلے جو ہیں وہ اسی طرح کے آپ سنیں گے، کہ جس میں صحابیات کی، نیک بیبیوں کی نعت خوانی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تذکرہ ہوگا۔ اور صحابیات ہوں، نیک بیبیاں ہوں، مسلمان خواتین ہوں، یہ اپنے نبی کی نعت خوانی کیوں نہ کریں۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنے نبی سے محبت کریں، کیونکہ یہ ان کی محبت ہم پر فرض ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کیا مضامین ہیں، اور علم دین حاصل کرنے کی نیت سے، رضا الہی پانے کی نیت سے توجہ کے ساتھ سنیے۔ حضور کیا آج ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نبی، پیارے نبی، سونے سونے نبی، اچھے اچھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے مدینے کی طرف جب ہجرت فرمائی، جی، مکے والوں نے، کفار قریش نے، کفار مکہ نے بہت ظلم و ستم ڈھائے، تو اللہ کے حکم سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشک بار آنکھوں کے ساتھ کعبے کو دیکھتے ہوئے مکے سے مدینے ہجرت کی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھے۔ اب یہاں مدینے میں جب آمد مصطفیٰ کی خبر پہنچتی ہے تو یہاں تو خوشیوں بھرا سما ہے، اور سارے آتے ہیں اور منتظر رہتے ہیں، راہیں تکتے ہیں، محبوب نے آنا ہے، راہوں کو سجانے دو۔ سبحان اللہ۔ اب ایسے میں جو بچیاں تھیں وہ جو اشعار پڑھتی تھیں جی، اس کو سیرت کی کتابوں میں لکھا گیا ہے، مثلا مشہور کلام ہمارے ہاں پڑھے جاتے ہیں ماشاءاللہ۔
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. بچیاں یہ آقا کی نعتیں پڑھ رہی تھیں، آقا کا استقبال کر رہی تھیں، اور کیا کہہ رہی تھی کہ وداع مدینہ پاک کے جنوب کی طرف ایک گھاٹی جہاں سے اہل مدینہ اپنے معزز مہمانوں کو چھوڑنے کے لیے رخصت کرنے کے لیے جاتے تھے، کہ وہاں کے ٹیلوں سے ہم پر ایک چاند طلوع ہوا. سبحان جب تک اللہ پاک سے دعا مانگنے والے دعا مانگتے رہیں گے ہم پر خدا کا شکر واجب ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور مزید وہ بچیاں کیا پڑھتی تھیں؟ ایوہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع انت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر ضاع. اے وہ ذات گرامی جو ہمارے درمیان مبعوث کیے گئے، نبی بنا کر بھیجے گئے، صلی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دین لائے جو اطاعت کے قابل ہے، سبحان یعنی قابل عمل ہے. سبحان. اچھا یہاں میں ضمناً ایک بات ناظرین ناظرات کو اور آپ کی توجہ کے لیے بھی عرض کروں گا کہ دین اسلام ایسا نہیں ہے کہ اس کو اپنایا نہ جا سکے. جو یہ کہتا ہے کہ میں دین اسلام کا فلاں حکم نہیں اپنا سکتا جی تو وہ نفس و شیطان کی وجہ سے کہتا ہے، اپنی سستی و غفلت کی وجہ سے کہتا ہے. ٹھیک. ورنہ رب کائنات نے کوئی حکم ایسا نہیں دیا، جی اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد ایسا نہیں کہ جس پر عمل نہ ہو سکے. اچھا وہ مرد کہیں میل کہیں گے جی ہم تو چلو کر لیں گے، اسلام بہنے کہ ہم تو کمزور ہوتی ہیں ہم کیسے کریں. نہیں، جو اللہ رسول کے احکامات جس کے لیے بھی ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ قابل عمل ہیں، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں. کہ رمضان کے روزے ہیں تو جو اللہ نے رکھے حکم دیا، اس کے محبوب نے ہمیں بتایا تو وہ فرض ہیں اور وہ ہم رکھ سکتے ہیں. سبحان. ٹھیک ہے. اچھا نمازیں پانچ نمازیں میں نہیں پڑھ سکتی، میں کیسے اٹھوں، بچوں والی ہوں، تو اللہ رسول کا حکم ہے تو قابل عمل ہے. ٹھیک ہے. اور دیگر معاملات، بچیوں کی تربیت، بچوں کی تربیت، بچوں کی خدمت، بچیوں کے معاملات، ان کی تعلیم و تربیت کہ میں نہیں کر سکتی. بھائی کیوں نہیں کر سکتی؟ تو کر سکتی ہے، اللہ کی بندی، محبوب کیوں تو ماننے والی ہے، خاتون جنت کے اللہ تجھے کنیز بنائے. وہ بچوں کو بھی پالتی تھیں، ان کی خدمت بھی کرتی تھیں، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے آرام کا بھی خیال فرماتی تھیں اور عبادت بھی کرتی رہتی تھیں. تو خیر، تو بچیوں نے جو استقبال مصطفیٰ آمد مصطفیٰ پر کیا کہا، وہ ذات گرامی جو ہمارے اندر بھیجے گئے وہ دین لائے جو اطاعت کے قابل ہے. آپ نے مدینے کو مشرف فرمایا. اور یاد رکھیں میرے نبی نے کسی چیز سے برکت نہیں پائی، سب چیزوں نے میرے نبی سے برکت پائی. انہیں رب نے عنایت فرمایا اور انہوں نے سب کو عنایت فرمایا. مثال کے طور پر محروم رہ نہ جائیں دن رات برکتوں سے، اس واسطے وہ آیا صبح شب ولادت. میرے نبی تشریف لائے تو رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا. کیوں؟ کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اگر آپ رات میں تشریف لاتے تو دن برکتوں سے محروم ہو جاتا، آپ دن میں تشریف لاتے تو رات برکتوں سے محروم ہو جاتی. تو میرے نبی تشریف لائے صبح شب ولادت. اچھا آپ کی ولادت جمعے کے روز نہیں ہوئی کہ جمعہ وہ سید الایام ہے، سارے دنوں کا سردار ہے. آپ کی تشریف آوری پیر کو ہوئی جی، کیونکہ آپ نے دن سے برکت نہیں لینی تھی، دن نے آپ سے برکت لینی تھی. میرے نبی
ماشاء سے سب نے برکت لی. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ اللہ. کہ محبوب اس شہر مکہ کی قسم کہ اس میں آپ تشریف فرمائے. کیا بات. تو مکے کو میرے نبی سے شرف ہے. سبحان اللہ. یہ ایسا نہیں کہ میرے نبی نے مکے سے شرف حاصل کیا، مخلوق ساری مخلوق نے میرے نبی سے شرف، عزت، برکت، رحمت پائی ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. والا حضرت کا شعر بھی یاد آ گیا. جی. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اب کوئی 1.5 یعنی 1.5 ہوشیار وہ کہے کہ بھی میں تو نمازیں پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، مجھے تو رسول اللہ کی حاجت نہیں ہے، مجھے شفاعت کی حاجت نہیں ہے، مجھے حضور کی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ارے کیا کہہ رہا ہے تو بھائی؟ سن اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے انبیاء کرام میں، ابراہیم علیہ السلام نبیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں میرے نبی کے بعد. جد الانبیاء، جد الانبیاء، ابو الانبیاء سبحان اللہ. اور خلیل اللہ. کیا بات، کیا بات. مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز یہ بھی حاجت مند ہوں گے، اور تو نمازیں پڑھ کے 2 نمازیں پڑھ کے اور تھوڑی عبادت کر کے سمجھتا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے. تو جس کو ضرورت نہیں، یاد رکھیں قیامت کے روز 70 نبیوں والا عمل لے کر آنے والا بھی تھر تھر کانپتا ہوگا کہ میرا کیا بنے گا. اللہ. وہ دن کیسا ہوگا کہ انبیاء کرام کہہ رہے ہوں گے نفسی 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 اذهبوا الى غیری. لوگ ان کے پاس آئیں گے کہ آپ اللہ سے ہماری سفارش کر دیں کہ حساب ہو جائے، جلدی معاملہ ہو جائے. تو آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سارے نبی کہیں گے نفسی نفسی نفسی. ہمیں تو اپنا تردد ہے، ہمیں تو اپنی فکر ہے، ہمیں اپنا اندیشہ ہے. اذهبوا الى غیری، تم کسی اور کے پاس جاؤ. اور کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. میرے نبی فرمائیں گے انا لہا وَأَنَا صَاحِبُكُمْ، سبحان اللہ. میں تمہارے لیے ہوں، میں وہ ہوں جس کو تم تلاش رہے تھے. اتنے انبیاء کرام کے پاس گئے. وہ اعلیٰ حضرت نے نظم کیا خلیل و نجی صفی و مسیح سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مدینے نے شرف حاصل کی، اور بچیوں نے، چھوٹی چھوٹی بچیوں نے آپ کو خوش آمدید کہا. یہ اشعار وغیرہ پڑھنا جیسے بچیوں نے پڑھے تو یہ اس کا کیا حکم ہے؟ بچیاں اشعار وغیرہ پڑھ سکتی ہیں؟ خواتین اشعار کیوں نہیں پڑھ سکتی بھائی؟ دیکھیں کہ اشعار یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اشعار کے ٹاپک کیا ہیں. صحیح. اشعار کیسے ہیں بھائی؟ اشعار جو نا وہ استغفر اللہ عشق مجازی کے بھی ہوتے ہیں، گندے اشعار بھی ہوتے ہیں، فلمی وہ غزلیات، اور اس میں استغفر اللہ وہ غلط قسم کے وہ عشق و معشوق کی باتیں ہوتی ہیں. اور اشعار وہ ہوتے ہیں جس میں نصیحتیں بھی ہوتی ہیں، نیکی کی دعوت ہوتی ہے، دنیا کے فانی ہونے کے آتا ہے، اور نصیحت تربیت کی باتیں ہوتی ہیں. بعض اشعار کے اندر بزرگوں کی، ولیوں کی، صحابہ کی تعریف ہوتی ہے.
اور بعض اشعار ایسے ہیں اس کے اندر نبی کی تعریف ہوتی ہے، صحیح، اور بعض اشعار ایسے ہیں اس میں حمد الہی ہوتی ہے، ٹھیک، اور نصیحتیں ہوتی ہیں جو قرآن و حدیث میں ہیں۔ تو جیسا شعر، صحیح، دیکھیں ویسے حکم بھی بات کرنے کا کیا حکم ہے، بھی اچھی بات ہے تو اچھی بات ہے، بری بات ہے تو بری ہے۔ بری، تو اشعار کا بھی اسی طرح ہے، ماشاء اللہ، اگر اشعار اچھے ہیں۔ اچھا، آپ جہاں تک کہیں، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا، 300 صحابہ کرام کی نعتیں علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں جمع اللہ کی۔ اکبر، 300، جی، کیا 300۔ بات، ماشاء اللہ، تو ماشاء اللہ، یہ تو صحابہ۔ اچھا، پھر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تو مشہور و معروف نعت خوان۔ سبحان، اور اچھا دیکھیں، ان کو دربار رسالت میں ایک تو محفل لگی ہوئی ہے، پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت علامہ تشریف فرمائیں، اور ایک ایسی محفل ہے جس میں سردار انبیاء تشریف فرمائیں، کیا بات، اور اس میں ممبر بچھایا جاتا ہے اس کے لیے جو حضور کی نعت خوانی کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آج کل تو وہ نعت خوانی بس کیا کہیں، اللہ کرے ہمارے سارے نعت خوان باعمل، نمازی اور نیک صورت نیک سیرت بن جائیں، اچھے برے ہر طرح کے ہیں۔ خیر، حسان بن ثابت تو صحابی رسول ہیں، ہر صحابی جنتی ہے، بے شک، اور انہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نعت خوانی کی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کیا دی؟ اللہ اکبر، ان اللہ یؤید حسان بروح القدس۔ واہ، سبحان اللہ، اللہ پاک جبریل امی کے ذریعے حسان بن ثابت کی تائید کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، واہ واہ، تو خیر، جیسے اشعار ویسے اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ کیسے کیسے ماشاءاللہ بچیوں نے اشعار پڑھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر، استقبال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ بچیوں کو نعت شریف پر لگائیں، نعتیں یاد کروائیں، ان کو نعتیں سنائیں۔ کنیز فاطمہ کے نام سے جو اسلامی کارٹون آتے ہیں مدنی چینل پر، جو ہے وہ کڈز مدنی چینل پر بھی، تو اس میں ان کو یہ دکھایا جائے، وہ بچیاں نعتیں پڑھ رہی ہوں گی، تو انشاءاللہ الکریم بچیاں جو ہیں وہ مانوس ہوں گی بچیوں کو دیکھ کر، اور یہ نعتیں سنیں گی، پڑھیں گی، یاد کریں گی۔ اور ہم مشورہ دیتے رہتے ہیں کہ آپ بچوں کے اس طرف لگانے کے لیے کوئی انعام وغیرہ رکھ دیا کریں کہ آپ نے یہ صورت یاد کی تو آپ کو انعام ملے گا، آپ نے یہ نعت شریف پڑھی۔ بچوں کو، بچیوں کو نعت شریف پڑھنے پر لگائیں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ ننھی مبلغہ کی طرف۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام آنیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جل بازی کان کی طرف سے ہے۔ عربی زبان میں جل بازی تو یعنی سمندری دماغ بھی کہا جاتا ہے۔ پیاری بچیوں، ہم صبح سے شام تک بہت سے کام کرتے ہیں، جیسے کہ ناشتہ، اسکول کی تیاری، کانچے چیز خریدنا وغیرہ۔ کئی کاموں میں ہم جلد بازی بھی کرتے ہیں، اس کا کام تو ہو جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات کچھ کمی رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے بعد میں افسوس ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر کسی بچی نے امتحان میں سوالات جلدی حل کیے تاکہ وہ سب سے پہلے امتحانی کمرے سے باہر آ جائے، جیسے کئی بچوں کی عادت ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے جلدی میں کئی سوالات چھوڑ دو یا جواب ادھورا رہ دو جو بعد میں یاد آیا ہو۔ اب افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پیاری بچوں، یاد رکھیں کہ جلد بازی اچھی عادت نہیں ہے۔ ہمیں اپنے کاموں مثلاً وقت، اسکول، مدرسے جانے، تیار ہونے، کھانے پینے، نماز، دعوت، امتحان دینے وغیرہ وغیرہ، ان کاموں میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں امتحان اور اس کے نشانات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ نیک خواتین،
خواتین. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سلسلے میں ایک سوال شامل کرتے ہیں. کیا سوال ہے، کیا جواب ہے، اور سوال علم کی چابی ہوتا ہے. آئیے توجہ کے ساتھ سنیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام رضا فاطمہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بیٹا ماشاءاللہ بہت پیارا نام ہے آپ کا. جی فرمائیے. میں 1 کلاس دارالمدینہ عارف والا کیمپس میں پڑھتی ہوں. میرا نگران پاک مدینہ سے سوال ہے کہ فیشن اور سادگی کیا ایک ہی چیز ہے؟ کب، کہاں اور کس کے لیے کی جائے؟ جواب ارشاد فرمائیے. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. اللہ پاک آپ کے نصیب اچھے کرے، حافظ عالمہ مفتی دین اسلام کی خادمہ بنائے. آمین. وہ فیشن ہے، سادگی سادگی ہے، دن دن ہے، رات رات ہے، بے تکلفی. اجالا اجالا. جی جی. سادگی تو جو میسر آیا گزارا کر لینا، تکلف نہ کرنا. اور فیشن کے اندر تو تکلف ہی تکلف ہے. اچھا، ایک فیشن وہ ہے جو گھر کی 4 دیواری میں محارم میں بچیاں کرتی ہیں، تو اس میں تو حرج نہیں. اور ایک فیشن وہ ہے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. بھئی صاف ستھرا رہنا ہے، اس میں تو بالکل کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اسلام کی تعلیمات ہیں جی ایسے کہ ہم صاف ستھرے رہیں، پاک صاف رہیں، صاف کپڑے پہنیں، نہ ہمارے منہ میں بو ہو، نہ ہمارے لباس میں بدبو ہو، نہ ہمارے بدن میں بدبو ہو. اور صاف ستھرا رہنے کے ساتھ ساتھ کچھ فیشن بھی ایسے ہیں کہ جو بچیاں کرتی ہیں اور محارم میں کریں، ٹھیک ہے. اچھا، بعض فیشن وہ ناجائز صورتیں ہیں جس کی اللہ رسول کی طرف سے اجازت نہیں ہے. مثال کے طور پر فیشن کے طور پر اب دوپٹہ سر پر نہیں لے رہی، بچی بڑی ہو گئی ہیں اور اب وہ نہیں لے رہی دوپٹہ. 9 سے 15 سال کی ایج ہوتی ہے کہ بچی بالغہ ہوتی ہے. صحیح. اور اس سے جو قریب البلوغ ہوتی ہے، مراہقہ اس کو کہتے ہیں، بلوغت کے قریب ہے. بعض بچیاں جو ہیں، بچیاں تو دیکھتے دیکھتے وہ ماشاءاللہ بڑی ہو جاتی ہیں، تو دیکھنے میں بڑی لگتی ہیں. تو ان کو بھی ظاہر وہ پردہ کرانا چاہیے. اب وہ ننگے سر بغیر دوپٹے کے بطور فیشن، تو یہ ایک درست صورت نہیں ہے بالغہ اور مراہقہ بچیوں کے لیے. ایسا چست لباس پہننا کہ جس میں جسم کی بناوٹ حیت نظر آئے، تو یہ درست نہیں ہے. اچھا، لباس تو پہنا ہوا ہے مگر اتنا باریک ہے کہ جسم کی رنگت جھلکتی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. ابرو، اب اس کو وہ کاٹنا، بنانا، بال اکھیڑنا، اس کی اجازت نہیں ہے. اچھا، اب بچیاں مردوں جیسا لباس پہنے، کو ٹراؤزر پہن لے تو پینٹ پہن لے تو یوں کر لے، تو اس کی اجازت نہیں، بلکہ مردانہ عورتوں پر لعنت کی گئی ہے کہ وہ رحمت سے دور ہو جائے. اللہ کی پناہ. تو فیشن کے نام پر جو اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں اس سے بچنا چاہیے. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر بہت سارے مشاہدات کی، آبزرویشنز کی. آپ نے ایک عورت کو دیکھا کہ اس کو بالوں کے ساتھ لٹکا دیا گیا ہے، دماغ اس کا کھول رہا ہے نا، ابل رہا ہے. اللہ اکبر. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی گئی، یہ وہ عورت ہے جو اپنے بالوں کو غیر مردوں سے نہیں چھپاتی. تو غیر مردوں سے بالوں کو چھپانا ہے. اچھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں نے کچھ لوگ ایسے دیکھے جن کی کھالیں، اسکن، یہ کھال ہے، آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی. اب کینچی تو لوہے کی بھی تکلیف دے، آگ کی کینچی کیسی ہوگی؟ اللہ نہ دکھائے اور بخش دے ہم کو. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میرے پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ناجائز اشیاء سے زینت حاصل کرتے تھے. میں نے ایک گڑھا دیکھا جس میں چیخ و پکار کی آوازیں تھیں. میں نے پوچھا تو بتایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو ناجائز اشیاء کے ذریعے زینت کیا کرتی تھیں. تو اگر بچیاں ابھی شادی نہیں ہوئی تو گھر کے اندر جائز زینت کرے، بلکہ بچیوں کو زیور پہنا کر، اچھا لباس پہنا کر رکھیں، کیونکہ رشتے کرنے ہیں نا. تو وہ عورتیں آتی ہیں تو بچیوں کو دیکھیں گی تو کوئی ان کے وہ رشتہ آئے گا، منگنی کا سلسلہ کوئی ہوگا، تو یہ تو اچھا ہے. اور بلکہ عورت کو قدرت ہے مگر وہ زیور نہیں پہنتی تو یہ پسندیدہ نہیں ہے. اللہ، یعنی کیونکہ اس میں مردوں کی مشابہت ہے، تو عورتیں چوڑیاں پہنے تو وہ اور زیورات جس کی اجازت ہے وہ پہنے ہی اچھا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ عورت کا اپنے شوہر کے لیے گہنا پہننا
بناؤ سنگار کرنا باعث اجر عظیم اور اس کے حق میں نماز نفل سے افضل ہے. کیا بات ہے، کیا بات. بعض مزید صالحات کا بھی لکھا ہے کہ وہ اپنے شوہروں کے لیے، ہسبینڈ کے لیے زینت کیا کرتی تھیں، صحیح. اور زینت کرتی تھیں اور اپنا رات کو عبادت بھی کرتی تھیں. ماشاءاللہ. تو خیر عورت اپنے شوہر کے لیے، اب دیکھیں کہ گھر کے اندر تو کوئی لحاظ نہیں ہے کہ کپڑے صاف ہیں یا نہیں ہیں، وہ بال سنورے ہوئے نہیں سنورے ہوئے، اور جب باہر جانا ہے، شاپنگ پر جانا ہے، تو ہر چیز کا خیال ہے. تو یہ تو عجیب بات ہے نا. تو سادگی کے موقع پر سادگی ہونی چاہیے. فیشن کی جو اجازت ہے وہی ہم کریں. مسلمان ہیں نا بھائی، اسلام کو فالو کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانیں گے. اب تو مجھے آپ کی گفتگو دوران یاد آ رہا تھا کہ بعض دفعہ دیکھا کہ دکانوں پر نام ہی ایسا رکھا ہوتا ہے، فیشن گھر، یعنی اٹریکشن لوگوں کو مائل کیا جاتا ہے فیشن کی طرف، اس طرح کے بھائی نام. کوئی کچھ بھی کرے، میں اللہ کا بندہ ہوں، حضور کا امتی ہوں، بے شک میں نے اللہ کا ماننا ہے، حکم رسول کی اطاعت کرنی، ختم بات. ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. بیٹیوں کے حقوق. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. اللہ پاک ہمیں بیٹیوں کے حقوق جاننے، ماننے، اپنانے اور ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لبیک سیدی. جی اعلیٰ حضرت نے بچیوں کے حقوق لکھے ہیں، تو ابھی ہم کامن ہی چل رہے ہیں. جی. بچوں اور بچیوں کے حقوق. اعلیٰ حضرت نے اولاد کے حقوق میں یہ حق لکھا کہ اولاد کے ساتھ تنہا خوری نہ برتے، یعنی اولاد کو چھوڑ کر اکیلا بیٹھ کر نہ کھائے، صحیح، بلکہ اپنی خواہش کو ان کی خواہش کے تابع رکھے. کیا بات. جس اچھی چیز کو ان کا جی چاہے انہیں دے کر ان کے طفیل میں آپ بھی کھائے، کیا بات. زیادہ نہ ہو تو انہی کو کھلائے. اللہ اکبر. دیکھ خود صبر کرے. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. اور اچھا میں نے وہ ہمارے گھر میں بلی نے بچے دیے تھے، میں نے بلی کو دیکھا، اللہ کی شان ہے کہ وہ کچھ شکار کر کے لاتی، کوئی چیز لے کے آتی، کوئی چوہا لے کر آ گئی، کوئی چیز لے کر آ گئی، اس نے لا کر نا بچوں کے سامنے ڈال دینا اور خود ایک طرف بیٹھ جانا. اچھا، کیا بات. اور بچے کھا رہے ہیں اور وہ بیٹھ دیکھ رہی. اچھا میں نے بارہا وہ تجربہ کیا کہ اس کو کوئی چیز ڈالی کھانے کے لیے، جیسے کوئی گوشت کی بوٹی وغیرہ ڈالی، تو وہ مخصوص آوازیں نکالتی ہے، بچے آ کر اس کو وہ کھانا شروع کرتے ہیں، وہ بیٹھی رہتی ہے، نہیں کھاتی. اور اب تو خیر وہ بچے بڑے ہو گئے اور وہ ہو گیا معاملہ. وہ میں نے نوٹ کیا ان دنوں کمزور ہو گئی. اللہ اکبر. تو مقصد ہے کہ یہ ہم فلسفہ سیکھے نا بھائی. ویسے الحمدللہ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں کہ ماں اولاد کے لیے قربانی دیتے ہیں، مائیں قربانیاں دیتی ہیں، باپ قربانی دیتا ہے. اللہ کرے کہ یہ ینگ جنریشن کو پتا ہو کہ پیدا ہوتے اتنے بڑے ہم نہیں تھے، یہ ہمارے ماں باپ کی قربانیاں ہیں. اچھا بعض ایسے ہوتے ہیں کہ دوستوں میں بڑے خوش رہتے ہیں، فیملی کے اندر آ کے منہ بنا کے بیٹھے ہیں تو یوں وہ کیا کہیں ہاشو خان بنے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اللہ کے بندے گھر میں آئے تو بچوں کو چمٹائیں، لپٹائیں. آپ گھر پر آئے تو بچے دوڑے دوڑے آ کر لپٹ جائیں، نہ کہ دیکھ کر چھپ جائیں، ادھر ادھر ہو جائیں گے، جو ابو آ گئے، ابو آ گئے، ابو آ گئے. ارے بھائی ابو آ گئے، ابو آ گئے، یوں ہونا چاہیے نا. تو کھانے کی چیز آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ بھی آج میں انگور کھاؤں گا، جی کہ چلو یہ بچوں کے لیے لے جائیں، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں. یہ ترکیب ہو نا، بجائے اس کے اچھا جی آج وہ دوستوں کے ساتھ فلاں جگہ پر وہ ہوٹلنگ کرنی، فیملی کو تو لے کے جانے کا میں نہیں کہوں گا، تو چلیں وہ کھانا وہ جو بھی ہے پاکیزہ جائز حلال وہ لا کر بچوں کے درمیان بیٹھ کر کھائے. جب آدمی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا ہے اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نظر فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور میرے نبی سونے نبی، اچھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا کھانا تناول نہیں فرماتے، کسی نہ کسی کو شامل کر لیتے تھے. اللہ اکبر. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں خبر پہنچی کہ اللہ پاک اور اس کے فرشتے اس گھر والوں پر رحمت بھیجتے ہیں جو اکٹھے ہو کر کھاتے ہیں. اور اللہ پاک کو سب سے زیادہ پسند وہ کھانا ہے جس میں کھانے والے
زیادہ ہوں. واہ جی. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم کھانا تو کھاتے مگر پیٹ نہیں بھرتا, سیر نہیں ہوتے. فرمایا الگ الگ کھاتے ہو گئے؟ عرض کی جی ہاں. فرمایا مل بیٹھ کر کھایا کرو, بسم اللہ پڑھ لیا کرو, سبحان اللہ. تمہارے لیے کھانے میں برکت ہوگی. واہ. آپ دیکھیں کہ کتنا اچھا ماحول بنے کہ ساری فیملی کے ساتھ بیٹھ کر, بیٹی کنیز فاطمہ بیٹا آپ دعا پڑھائیں سب کو. ماشاء اللہ. چلو جی وہ دعا پڑھائیں کھانے کی. سبحان. آپ اسامہ بیٹا آپ کھانے کی اچھی اچھی نیتیں بتائیں. ماشاء اللہ. کھانے کے بعد کی دعا جو ہے یہ زید پڑھائیں گے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. کتنا پاکیزہ ماحول بن رہا ہے, سبحان اللہ, اور برکتیں رحمتیں بھی ہوں گی. تو ساتھ مل کر کھانے سے اس کے یہ ریسرچ بھی ہے کہ اس کے میڈیکلی بھی بینیفٹس ہوتے ہیں. واہ واہ. نیت کیجئے مدنی چینل کے ناظرین, ان حقوق کا بھی خیال رکھیں گے اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کر انشاءاللہ الکریم کھانا کھائیں گے اور برکتیں پائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین, آئیے ایک اور سوال اور جواب سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بیٹا. میرا نام ختیجہ طول ہے, میں رضا کیمپس میں پڑھتی ہوں. میرا نگران پاک کبینہ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ گھریلو معاشی معاملات کی وجہ سے عورت کو نوکری کرنی پڑ جائے تو کن باتوں کا خیال رکھا جائے؟ جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ, اللہ پاک آپ کو خوش رکھے, شاد رکھے, آباد رکھے, دین و دنیا کی برکتیں نصیب فرمائے, آپ کو بھی, آپ کے ماں باپ کو بھی, بہن بھائیوں کو بھی. آمین. دیکھیں کہ عورتوں کے لیے گھر سے باہر نکلنے کے لیے یا جاب کرنے کے لیے شریعت اسلامیہ نے 5 کنڈیشن, 5 شرائط رکھی. وہ میں بیان کرتا ہوں اور پھر مزید بھی عرض کروں گا. وہ 5 شرائط اگر پوری ہیں تو عورت نوکری کر سکتی ہے, جاب کر سکتی ہے. ایک شرط بھی کم ہو تو یاد رکھیں عورت کو نوکری کرنا حرام ہے. اور یہ جو میں بتا رہا ہوں فتاوی رضویہ میں امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ارشادات کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. اگر شرط پوری نہیں ہے پھر بھی نوکری کرے گی تو گناہ گار ہوگی. ٹھیک ہے. 5 شرطیں کون سی ہیں؟ کپڑے باریک نہ ہوں جس سے سر کے یا کلائی وغیرہ ستر کا کوئی حصہ چمکے. کپڑے تنگ اور چست نہ ہوں کہ بدن کی بناوٹ ظاہر ہو. بالوں, گلے, پیٹ یا کلائی یا پنڈلی کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہوتا ہو. اور چوتھی شرط ہے کہ کسی نامحرم کے ساتھ, نامحرم کیا ہوتا ہے کہ جس سے نکاح شادی جائز ہے. ٹھیک ہے. کسی نامحرم کے ساتھ خفیف یعنی تھوڑی دیر کے لیے بھی تنہائی نہ ہوتی ہو. 5, اس کے وہاں رہنے یا باہر آنے جانے میں فتنے کا گمان نہ پیدا ہو. کہ 5 شرطیں پوری کرنا اس دور کے اندر آسان کام نہیں ہے. ایک شرط بھی کم ہے تو یاد رکھیں نوکری کرنا حرام ہوگا. اور عورتوں کا مردوں سے فاصلہ رکھنا, اب برقع پہن کے بھی کوئی آ جائے تو اب مردوں کے ساتھ جب کام کرے گی تو بے تکلفی تو رہے گی. اور زینت کو چھپانا یہ بھی ظاہر ہے کہ آسان کام نہیں. عزت پر حرف آنے کا بھی پورا امکان ہے. تو اگر حفاظت ممکن نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ یہ جاب کرنا, نوکری کرنا اللہ کو, اس کے رسول کو ناراض کر سکتا ہے, جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے. اچھا, اب شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب بیوہ کیا کرے؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی والدہ نے بھی بیوگی میں وقت گزارا کہ بال بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اور شوہر کا انتقال ہو گیا. آپ نے کیا کیا؟ امیر اہل سنت کی والدہ نے گھر پر کام کیا. ماشاءاللہ. کس طرح کہ مونگپھلی وہ گھر پر وہ منگوا کر اس کو چھیل کر اس کے دانے نکال کر اجرت, وہ چنے کے دانے اس کا چھلکا اتارنا ہوتا ہے اس کی اجرت پر کام کی. وہ املی وغیرہ اس کے دانے نکالنے کے, اس کی گٹھلیاں نکالنے کے, گھریلو کام. تو ایسی بچیاں واقعی ایک آج کے دور کے اندر بعض اوقات شوہر کو نشے ہی مل جاتا ہے, استغفر اللہ, یا بالکل آوارہ قسم کا مل ہو جاتا ہے. آج کل دیکھیں مہنگائی جتنی بھی ہو جائے اللہ ہی رزاق ہے. بے شک. ٹھیک ہے, بے شک. اللہ ہی رزق دیتا ہے, سستائی میں بھی مہنگائی میں بھی. ٹھیک.
درست. اگر بچیاں کام کرنا چاہتی ہیں، الحمدللہ دعوت اسلامی کے اندر بچیاں جاب کرتی ہیں، ماشاءاللہ. مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر پردے کے معاملات کے ساتھ سیلری دینے کا بڑا آنریبل انداز ہے، وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر ہے، اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں. اور جیسے جامعۃ المدینہ گرلز ہیں اس کے اندر ٹیچنگ کرتی ہیں، مدرسۃ المدینہ گرلز ہے اس کے اندر ٹیچنگ کرتی ہیں، دارالمدینہ گرلز ہے اس کے اندر بچیاں ٹیچنگ کرتی ہیں، آن لائن میں ٹیچنگ کرتی ہیں، اور بھی دیگر چند شعبے ہیں. تو اس انداز کی ترکیب ہو سکتی ہے. اچھا، یہ بچیاں وہی ہیں جو پڑھنے آئی تھیں، آج ماشاءاللہ مدرسہ اور ناظمہ بن گئی ہیں الحمدللہ. اس طرح کے اچھا کڑھائی، سلائی، اچھا کھانے وغیرہ پکانے کا معاملہ، کہ گھر کھانا پکایا اور اس کو کہیں ہوٹل پہ سپلائی کر دیا، کچھ کر دیا، مختلف تدبیریں. اچھا آن لائن گھر بیٹھ کر کوئی جائز طریقے سے، نیت درست منزل آسان ماشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کو، بچیوں کے نصیب اچھے کرے، ہماری بہن بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے. بس ہم نے وہی کرنا ہے جو شریعت جس کی اجازت دے، ورنہ دنیا میں بھی پریشانیاں ہوں گی اور آخرت کی پریشانیاں تو پھر کون آواز سننے آئے گا، کون پکار سننے آئے گا. اللہ ہم سے راضی ہو. آمین آمین. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل دیکھتے رہیے، رہنمائی لیتے رہیے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے خوبصورت سیگمنٹ، اس کا نام ہے خواتین اور قرآن، اور جانتے ہیں کہ قرآن کریم نے بالخصوص عورتوں کے لیے کیا حکم ارشاد فرمایا. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. حضرت سیدنا ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی آزمائش ہوئی تھی بیماری کے سبب. تو آپ کی زوجہ محترمہ، ان کا نام تھا رحمت رحمت اللہ تعالی علیہ، اور آپ تھیں حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے. تو خاندان کا بھی اثر تو پڑتا ہے، آپ نبی کی وہ ایک خاندان سے تھی، نسل سے تھی. تو آپ نے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا مشکل وقت میں ساتھ نہیں چھوڑا، کیونکہ آپ کے جسم پاک پر چھالے سے پڑ گئے تھے اور بہت تکلیف میں تھے. بقیہ ازواج چھوڑ کر چلے گئیں اور اولاد فوت ہو گئی، مال مویشی ختم ہو گیا، اور آپ نے بہت آزمائش کے دن تھے اور اللہ کی شکر گزار رہے. غالباً 7 سال تک یہ عرصہ رہا. اس عرصے میں حضرت رحمت رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا. اچھا، آپ کی خدمت کرتی رہی، با وفا زوجہ محترمہ. یقین مانے میں نے خبریں سنی ہیں کہ شوہر بیمار ہو گیا تو وہ بیوی چھوڑ کے چلی گئی کہ بیمار ہے اب کیا کروں. ارے بھائی اللہ کی بندی، اس کی خدمت کر، آخرت سنوار لے، جنت بنا. بے شک. اچھا، وہ ایک بار کیا ہوا کہ کہیں آپ کام سے گئیں تو دیر میں حاضر ہوئیں، اور حضرت ایوب علیہ السلام وہ نقاہت کی بنا پر اپنا کام خود نہیں کر پاتے تھے تو زوجہ مدد کرتی تھیں. تو آپ نے قسم کھائی کہ میں تندرست ہوں گا نا تجھے 100 کوڑے لگاؤں گا. اللہ. تو حضرت ایوب علیہ السلام صحت مند ہوئے تو اللہ پاک نے حکم دیا ایوب علیہ السلام کو کہ 100 ٹنکوں والی، 100 تیلیوں والی جھاڑو مار دیں، قسم نہ توڑے. اللہ. اب دیکھیں چونکہ با وفا رہیں، شوہر کی خدمت کرتی رہیں، تو ان کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ ان کی اس بات میں تخفیف کرائی گئی. اللہ. اچھا، قرآن پاک نے کیا بیان کیا؟ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ، اور فرمایا اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دو اور قسم نہ توڑو. سبحان. وجہ کیا تھی کہ انہوں نے خدمت بہت کی تھی حضرت ایوب علیہ السلام کی. تو وفا شعاری، سبحان، شوہر کی خدمت، دکھ درد میں شریک رہنے والی عورتوں پر اللہ پاک رحم فرماتا ہے، خصوصی انعامات سے نوازتا ہے. اور اچھا پھر ان کو مزید کیا انعام ملا؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ایوب علیہ السلام کی صحت کے بعد ان کو دوبارہ جوانی عطا فرمایا. کیا بات، واہ واہ. اور پھر ان کو اولاد بھی عطا فرمایا. سبحان اللہ. تو شوہر کی خدمت کریں، انشاءاللہ صحت بھی ملے گی، رحمت بھی ملے گی، اولاد بھی ملے گی. ماشاءاللہ. اللہ پاک عمل کی توفیق بخشے. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل آپ کا ہے، اس کے پروگرام آپ کے ہیں.
میرے ہیں، آپ کے ہیں، ہماری بہتری بھلائی اور فائدے کے لیے ہیں۔ ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، اور درخواست بھی کرتے ہیں کہ دیکھتے رہیے گا، دوسروں کو دعوت بھی دیتے رہیے گا۔ انشاءاللہ الکریم نئے عنوانات کے ساتھ، نئی معلومات کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ پاک ہمارا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ نیک خواتین اللہ کے احکام پہ ہیں سر کو جھکا